أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بغیر مدد کے چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں مؤمن بندے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کیا جو شخص اللہ کی رضا کا تابع ہو وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجات میں مختلف ہوں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 5 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آمدہ چند چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. گزشتہ مجلس میں جو آیت پڑھی گئی اس آیت کے اخیر میں ایک لفظ آیا تھا، ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والے پر، توکل کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں.
اس آیت کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر کسی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کوئی کسی کا اللہ مددگار ہو جائے، معین ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی مدد پر آ جائے تو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، چاہے دشمن کتنا ہی بڑا ہو، کتنی ہی بڑی تعداد میں ہو۔ اللہ کی مدد بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں مل گئی، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے، تو پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ غلبہ ہمارے لیے پکی ہے، ہمارا غالب ہو جانا ہمارے لیے ایک پکی بات ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، اگر اللہ نے ہماری مدد کرنا چھوڑ دی تو پھر دیکھو اللہ کے علاوہ کون ہے ہماری مدد کرنے والا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون دوسرا آدمی ایسا آ سکتا ہے، انسان یا کوئی بڑی سے بڑی طاقت ایسی آ سکتی ہے جو اللہ کی مدد کے مقابلے میں اس کی مدد کرے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھائی ہماری زبانوں میں کیا نکلتا ہے؟ فلاں کی حکومت ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، فلاں طبقہ حکمران ہے اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو اس وقت حکومت میں جو طبقہ نہیں ہے، اس نے جب وہ حکومت میں تھا، جس وقت اس اقتدار میں وہ ٹیم تھی، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، تاریخ اسے یاد رکھی ہوئی ہے، لوگ جانتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ایک کھلا ہوا دشمن ہے، ایک چھپا ہوا دشمن ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ مدد کرنے والی، نصرت کرنے والی، مؤمنوں کا تعاون کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، نہ شخصیات پر بھروسہ کرنا، نہ اقوام و ملل پر بھروسہ کرنا، نہ حکومتوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اور نہ ہی حکمران طبقے میں سے کسی خاص جماعت کو، کسی خاص تنظیم کو ہمیں ایسا سمجھ لینا کہ اس سے ہماری مدد ہو جائے گی، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو نقصان پہنچانے والوں سے ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بت کے پجاری تھے لیکن وہ کعبے کے محافظ بن گئے، بتوں کے پجاری تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ کی، اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ اسی کا پہلا مصرع ہے عیاں فتنہ تاتار، یورش فتنہ تاتار سے، یعنی یہ بات واضح ہے جب تاتاریوں کا فتنہ اٹھا اور اس زور سے اٹھا کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے گا، ایک مسلمان نہیں بچے گا۔ تاتاریوں کی جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس زور شور سے فتنہ اٹھا۔ انہوں نے بغداد کے مکہ جو کتب خانے تھے مسلمانوں کے، انہوں نے دریا برد کر دیے۔ کئی مہینوں تک کہتے ہیں کہ دریائے نیل اور جو دریا اس علاقے میں بہتے تھے ان کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا، ان کے پانی کا رنگ بدل گیا۔ بہت ساری ہمارے بڑوں کی کتابیں دریا برد کر دی گئیں، ندیوں میں بہا دی گئیں، ختم کر دی گئیں، بڑے بڑے اکابرین کو ختم کر دیا، بڑے بڑے علماء کو ختم کر دیا، وقت کے کبار علماء کو تحقیق کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ دنیا سے دین کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاری قوم سے اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو بعد میں دین اسلام کے محافظ بنے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف جنگ احد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، یعنی قرآن کے جو عمومی الفاظ ہیں اس سے جو عام معنی پایا جاتا ہے وہ مراد لیا جائے گا۔ کہ یہ احد کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں
اس موقع سے متعلق ہے، نہیں، اس عام آیت سے، اس کے عام معنی سے جتنی بھی باتیں جتنے دور دور تک مراد لیا جا سکتا ہے لیا جانا چاہیے، تفسیر کا قاعدہ ہے۔ تو قیامت کی صبح تک یہ قانون قرآن ہمارے لیے پیش کرتا ہے کہ بھروسہ اور اعتماد اور توکل کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی سلطنت ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی حکمران ہے، نہ کوئی دوسرا انسان وغیرہ، کوئی نہیں، بس اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو دشمنوں کے طبقے میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر گم ہو گئی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جب جہاد میں جاتے ہیں تو مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتا ہے، کفار مارے جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، تو جتنی چیزیں ہیں وہ سب مسلمانوں کے ہیں۔ یہ اسلامی قانون ہے شریعت کا۔ وہ جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اسے شریعت کی اصطلاح میں غنیمت کہا جاتا ہے۔ غنیمت کا مال اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ ہر مال کو غنیمت کا مال کہتے ہیں، یعنی جو چیز بغیر کسی محنت کی مل گئی اسے بھی کہتے ہیں غنیمت کا مال۔ غنیمت کا مال وہ نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں غنیمت کا مال اسے کہتے ہیں جب مسلمانوں کا غیر مسلموں سے مقابلہ ہو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، کفار میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، تو وہ جتنا مال جتنے اموال چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جتنی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو غنیمت کا مال کہا جاتا ہے۔ اب شریعت کا قانون یہ لفظ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہے اس کا نام ہے غنیمت۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کی حکومت فتح کرتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کا جو حکمران ہے، جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، وہ خلیفۃ المسلمین فتح کرتے چلے جا رہا ہے، اڑوس پڑوس کے جو کافر ہیں، جس علاقے میں مسلمانوں کی لشکر پہنچی تو وہاں کے کافروں نے بغیر کسی لڑائی کے ایسے ہی میدان چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ جتنا مال چھوڑ کر کے جائیں گے اس مال کا نام شریعت کی اصطلاح میں فی ہے، مال فی کہا جاتا ہے۔ دونوں میں شریعت کا حکم مال غنیمت میں یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ سارے مال کو اکٹھا کیا جائے گا۔ غنیمت کا جتنا مال ہے، جسے بھی جو بھی ہاتھ لگے، وہ امانتاً دیانت داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اس وقت کا جو امیر لشکر ہوگا اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ بیت المال کے لیے اٹھا لیا جائے گا، مسلمانوں کی جو فلاح و بہبودی، سماجی خدمات کے لیے، اور جو مسلمان جو بڑے عہدوں میں رہتے ہیں ان کے وظائف بھی اسی سے دیے جائیں گے۔ جو خلیفۃ المسلمین ہے، وزراء ہیں، وہ دین کی خدمت کرنے والے جو بھی ہیں، ان کو وظیفہ اسی سے بیت المال سے دیا جائے گا، بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا 5واں حصہ۔ باقی جو حصہ ہے وہ جتنے مجاہدین جنگ میں شریک رہے ان پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے۔ مال فی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بغیر مقابلے کے میدان چھوڑ کر کے کافر چلے جائیں، اس پر جو مال ملتا ہے اسے کہتے ہیں مال فی۔ وہ سارا کا سارا مال بیت المال کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا اور مال بھی ہوتا ہے، جیسے دفینہ جسے کہتے ہیں یا لقطہ کہتے ہیں۔ دفینہ کسے کہتے ہیں؟ دفینہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کا کوئی علاقہ ہے، وہاں اگر کوئی آدمی عام زمین، کسی کی خاص اپنی نجی زمین نہیں، عام زمین میں کوئی کھدائی کرتا ہے، وہاں اسے کوئی خزانہ نکل آیا، کوئی چیز مل گئی، وہاں سے نکل آیا، اس کے ہاتھ آیا، تو جو کچھ اسے ملا ہے اسے دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں
پہلے اس میں اگر مسلمانوں کی نشانیاں ہیں تو اسے لقطہ کہا جائے گا، اگر اس میں اگر کافروں کی علامتیں ہیں تو اسے دفینہ کہا جائے گا۔ جو دفینہ ہے اس میں اسے بھی 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ واجد یعنی جو پانے والا ہے اسے دیا جائے گا، باقی 4 حصے بیت المال میں جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ قانون ہے شریعت کا۔ اب یہاں کیا ہوا، ایک چادر پوری چیزیں ملی، ایک چادر مس ہو گئی، کہیں گم گئی، یا تو جمع ہوئی تھی یا اس کے بعد گم ہو گئی، چوری ہو گئی، یا ایسا ہوا کہ لوگوں کے نظر میں وہ چادر آئی تھی لیکن مال جب جمع ہوا تو وہاں نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے بغیر اپنے لیے اسے اٹھا لیا۔ کچھ ناسمجھ لوگ یا منافقین نے ایسی بات کہہ دی، تو قرآن کہتا ہے ما کان لنبی ان یغل، غلول کہتے ہیں خیانت کرنے کو۔ بعد میں یہ لفظ غنیمت کے مال میں، عمومی جو عامت المسلمین کا مال ہے اس میں خیانت کرنے کے لیے خاص ہو گیا۔ غلول اسے کہتے ہیں کہ غنیمت کے مال میں کوئی خیانت کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے ایسی بات کہہ دی کہ ہاں آپ نے اٹھا کر رکھ لیا ہوگا، تو اس سے آپ کو تکلیف بھی ہوئی اور یہ آپ کی شان کے خلاف بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں فطرت ہی ویسی بنائی گئی، لیکن یہاں فطرت نہیں، فطرت انسانی ہے، لیکن اللہ انہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہونے نہیں دیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ صحابہ سے، انبیاء کے علاوہ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں صاحب نیک ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خلاف فطرت ہے۔ انسان ہے، اس کے اندر شر کا مادہ خود اندر اس کے نفس ہے اور باہر شیطان ہے، تو کوئی آدمی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ یہاں نبی علیہ السلام کی شان ہے، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایسی بات آئی گئی، قرآن کہتا ہے ما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے، نبی کے لیے یہ لائق اور یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں۔ ومن یغلل، آگے فرمایا جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن جس چیز کی خیانت کیا ہے اسے لے کر کے حاضر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ حضرت بلال کو بھیج کر کے اعلان کرتے تھے، جب بھی مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جاتا تھا کہ جاؤ اعلان کرو، لشکر میں پکارو، جس کے پاس جو بھی غنیمت کا مال ہے وہ حاضر کر دیں، تاکہ جب مال جمع ہو جائے تو آپ حکومت کے لیے، بیت المال کے لیے اس میں سے 5واں حصہ نکالیں، پھر برابر تقسیم کر دیں۔ اسی زمانے میں اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود اس سے چڑ تھی اور اس پر بڑی سخت سے سخت سزا ہے۔ قیامت میں اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی عمومی عامت المسلمین کے اموال میں خیانت کرے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی یہ سزا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے کاندھے پر لاد کر کے آئے گا۔ اگر اس نے اونٹ چرایا غنیمت کے مال سے تو اونٹ اس کے گردن میں بٹھایا جائے گا، اگر اس نے بکری چرائی تو بکری اس کے گردن میں ہوگی، اسی طرح وہ چلا رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی رسوائی ہوگی، آدمی یہ تصور کرے گا، آدمی یہ سمجھے گا، یہ خیال کرے گا کہ کاش اس رسوائی سے بڑھ کر مجھے جہنم میں، اس رسوائی کے بجائے مجھے جہنم میں ڈال دیا جاتا، وہ میرے لیے بہتر ہے۔
اپنوں کے درمیان میں میری اس رسوائی سے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صاحب تھے، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان، یہ حضرت بلال اعلان کرتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی، اعلان ہو گیا۔ اعلان کے اختتام کے بعد ایک صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چیز رسی ہے یا کوئی ایسی اون کی کوئی چیز تھی، وہ میرے پاس رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، جب اعلان ہوا تھا تمہارے کان میں بات آئی تھی؟ انہوں نے کہا آئی تھی، میں پہنچانے کا ہی سوچ رہا تھا لیکن تاخیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اب میں نہیں قبول کروں گا اسے، لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہم والدین سے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہونے کے باوجود اس معاملے میں اتنے سخت تھے، آپ نے فرمایا اس کا حساب اب نہیں ہوگا، قیامت میں ہوگا۔ صحابی رسول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صحابہ کے مجمع میں ڈانٹا اور فرمایا کہ نہیں، اب اس کا حساب نہیں کروں گا میں، اب میں کیا کر کے حساب کر سکتا ہوں، ساری چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ مفسرین اور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف غنیمت کے مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عامت المسلمین کے جتنے اموال ہیں، جیسے اوقاف کا مال ہے، مساجد کا، مدارس کا، مساجد کے اموال، مدارس کی جائیدادیں اور مدارس کے جو پیسے وغیرہ ہیں وہ، اور اسی طرح حکومت کا مال، حکومت کے جو سربراہان حکومت ہیں، یہ سب چیزیں ان کے ہاتھوں میں امانت ہیں، ان میں خیانت ہوگی، اسی طرح کی سزا کل قیامت میں دی جائے گی۔ اور اتنی ہی سخت چیز ہے وہ، اگر آپ کسی انفرادی آدمی کے، انفرادی مالک کے یہاں آپ ملازم تھے، خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کسی کمپنی میں ملازم تھے، آپ کا مالک بڑا آدمی تھا، وہ حساب کتاب کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا صحیح سے، وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، آپ کو خیانت کرنے کا، اس سے کچھ پیسے اٹھا لینے کا موقع ملا، آپ نے اٹھا لیا، بعد میں اللہ نے خوف خدا آپ کے دل میں ڈالی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، آپ جا سکتے ہیں مالک کے سامنے معذرت کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، ان کے سامنے وہ چیز پیش کر سکتے ہیں کہ جناب یہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پریشانی کا وقت تھا، پریشانی کے موقع پر میں نے اس طریقے سے پیسے اٹھا لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اب اس وقت میرے دل میں اللہ نے خوف پیدا کیا ہے، میری عمر ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دولت آپ کے پاس پہنچا دوں۔ اسے اختیار ہے، وہ چاہے معاف کر دے چاہے مال لے لے، وہاں سے بات ختم ہو جائے گی، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ بیت المال میں خیانت کرتے ہیں، مدارس کے محتمین ہیں یا منتظمین ہیں، ارباب انتظام ہیں، یا مساجد کے متولیان ہیں، اوقاف کے ذمہ داران ہیں، یا حکومت و سلطنت پر بیٹھنے والے، کوئی سربراہان حکومت ہو، چھوٹے سے چھوٹا کوئی کونسلر ہو، یا شہر کا بڑا ہو، مقام کا بڑا ہو، ملک کا بڑا ہو، جس کے پاس بھی عام بیت المال کا مال ہوتا ہے، وہ اس کے سلسلے میں اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی پیچیدگی ہے۔ وہ معافی مانگے تو کس سے مانگے؟ لوگ اس موقع پر کتنے لوگوں کے پیسے اس میں ہوتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، حکومت میں، سب کے پیسے ہوتے ہیں، کتنے لوگ زندہ ہوتے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت بڑا اسی طریقے کا عذاب اسے دیا جائے گا، کسے جو عام بیت المال کے مال میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابرین اس سے بہت بچا کرتے تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور دیگر اکابرین کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کبھی عہدہ قبول نہیں کیا، قضاوت کا عہدہ اور بڑے بڑے عہدے ان کے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اسی طرح اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ قبیلے ازد کا ایک ساتھی، ایک صاحب تھے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات وصول کرنے پر مقرر کیا تھا، گویا سفیر تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت المال کے، وہ صدقات وصول کرنے کے لیے جاتے تھے آتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ان کے پاس ایک چیز تھی، وہ سفر سے کہیں سے واپس آئے،
ان کے پاس چیز رکھی ہوئی تھی ایک جو اس سے پہلے ان کے پاس نہیں تھی، جو چیزیں صدقے میں وصول ہوئیں وہ انہوں نے پہنچا دی بیت المال کو، لیکن ایک خاص چیز جو انہوں نے اپنے پاس رکھی اسے نہیں پہنچایا۔ تحقیق کرنے پر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے تحفے میں ملا ہے، صدقے میں جو کچھ دیا گیا وہ میں بیت المال میں پہنچا دیا گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی جب کوئی بات دیکھتے برائی تو فوراً مسجد میں جاتے، ممبر پر چڑھتے، لوگوں کو جوڑتے، خطبہ دیتے، بیان کرتے، اس میں یہ چیزیں بیان کرتے تھے۔ آج لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، امام صاحب بیان میں ساری باتیں بول دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طرز رہا ہے، آپ جو بھی برائی دیکھتے تھے ممبر پر کہتے تھے۔ آج ممبر پر کہنا متولی اور ذمہ داروں کی اجازت کے بغیر ایک لفظ کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے امام، اور یہ جو جگہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی جگہ ہے۔ آپ نے جس طریقے سے اس عہدے کو نبھایا اسی طریقے سے ہر امام کو بھی نبھانا ہے۔ جو برائی دیکھے، عام برائی ہو، کسی خاص کے اندر کوئی برائی دیکھے، الگ تنہائی میں اس سے کہے، عمومی برائی کا تذکرہ ممبر سے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، کوئی برائی دیکھتے تھے اور عامۃ المسلمین کو اس سے بچانا چاہتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے جاتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، کیوں اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، میں بہت سے لوگوں کو ان کے کاموں پر ان کاموں پر مقرر کرتا ہوں جن کاموں کو اللہ نے مجھے والی بنایا، متولی بنایا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر فرمایا کہ اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا تو کیا وہ اسے ہدیہ دیا جاتا؟ یعنی جو ہدیہ اسے ملا ہے وہ سفارت کی وجہ سے ملا ہے، اسے وہاں لوٹانا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی کوئی شخص اس مال میں سے کچھ بھی لے گا جس کی تحصیل کے لیے، جسے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، تو قیامت کے دن اسے لے کر کے آئے گا اور وہ اپنی گردن پر اسے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بولتا ہوگا، گائے ہوگی اس کے گردن میں تو وہ بول رہی ہوگی، وہ بھی آواز نکال رہی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ بھی منمنا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اوپر ہاتھ اٹھایا، صحابہ نے کہا ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا وجود نورانی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نورانی بدن کے مالک تھے۔ پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم ہل بلغت، اللہم ہل بلغت، اے اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام متولی تھے، آپ ذمہ دار تھے۔ اب کوئی نیچے کا آدمی خیانت کرتا ہے تو آپ نے اس کی پکڑ فرمائی، پھر معاملے کو اللہ کے حوالے فرمایا۔ تو یہ عمومی جو اموال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا، غلول کرے گا، اس چیز کو قیامت کے دن لے کر کے حاضر ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر وہ سب کی سب چیزیں، پھر اسے اس کے سارے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا کام کیا ہے تو اس کا بدلہ، غلط کام کیا ہے تو اس کا بدلہ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے لوٹتا ہے وہ، اور جو اللہ کی رضامندی کا طالب ہو اس کے پیچھے چل رہا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جاننا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے لوٹتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں۔
جن سے اللہ راضی ہے ان کے اور جن سے اللہ ناراض ہے ان کے درمیان اللہ کے نزدیک مختلف درجات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے کاموں کو جانتے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون۔ آگے آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے تم ان پر شک کرتے ہو، ان پر ان کے بارے میں ایسی بات نکالتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کیا احسان فرمایا کہ ان پر انہی میں کا ایک رسول اللہ نے بھیجا۔ کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، قلوب کی صفائی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی، کتاب اور سنت کی، اور کتاب اور احادیث اور شرعی معلومات کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے۔ عرب کی حالت کیا تھی پوری دنیا جانتی ہے، کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، بہت ہی گھناؤنے ان کے اعمال تھے، بہت ہی عجیب و غریب طبیعت کے مالک تھے وہ لوگ۔ اللہ نے ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ان پر ایسا احسان فرمایا۔ شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود صحیح راستے پر نہیں تھے اوروں کے لیے راستہ دکھانے والے بن گئے۔ صحابہ کیا نظر تھی کہ جس نے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی جو آدمی کسی قابل نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ان لوگوں کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، بڑے آدمی بن گئے، تو ان کی خالہ ان کے پاس آئی، حضرت عمر کو بلایا۔ بڑی عورتیں، ان کا جو کوئی بچہ بڑا ہو جاتا بھی ہے، بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، تو اسے بلا کر کے اس کی ماضی کی یاد تازہ کراتی ہیں۔ تو بچپن میں کیسا تھا معلوم، اس طریقے سے بولتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر سے ان کی خالہ کہنے لگی، جانتا ہے تیری کیا حالت تھی پہلے جب تجھے 2 اونٹ حوالے کرتے تھے چرا کے آنے کے لیے، اسے گما دیتا تھا، آج پوری حکومت کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کہاں سے آئی؟ اعزنا اللہ کننا، حضرات صحابہ کرام کہتے تھے ہم بالکل ذلیل اور گرے پڑے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ تو شاعر یہ کہہ رہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر جس کی وجہ سے مردوں میں جان پیدا ہو گئی، مردے جو بالکل کسی قابل نہیں تھے وہ دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ آپ کے اس میں 4 کام بتائے گئے، تلاوت آیات، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت۔ چاروں کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور جو مدارس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہ کام بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تزکیہ قلوب، لوگوں کی دلوں کی صفائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تھوڑی دیر کا بیٹھنا صحابہ کی دلوں کی صفائی کا سبب ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کی دلوں کی صفائی بھی کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے۔ آج جو خانخواہوں میں جو عمل ہوتا ہے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، وہ بھی کار نبوت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کرتے تھے وہ کام۔ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، لوگوں کو قرآن کریم کو سکھلانا، اس کی تشریحات کو بنانا جو مدارس میں ہوتے ہیں۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے تھے، جس سے کتابوں کا لکھنا ثابت ہوتا ہے۔ کتاب لکھ کر کے تعلیم دینا، لوگوں کو کتاب تصنیف و تالیف کا جو کام تھا وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ آج یہ 4 کام طبقات میں بڑھ گئے، دعوت و تبلیغ، تزکیہ و تصوف، تعلیم و تربیت، اور تزکیہ۔ چار جو شعبے ہیں، تزکیہ کا شعبہ ہے خانخواہ والے جو کرتے ہیں وہ، تبلیغ والے جو کرتے ہیں وہ، اور اسی طرح
مدارس والے جو کرتے ہیں وہ یہ سارے کے سارے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ چاروں کام یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کار نبوت میں شامل ہیں۔ تبلیغ بھی شامل ہے، تبلیغ بھی کار نبوت ہے، تصنیف و تالیف یہ بھی دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و تصوف اور تعلیم، قرآن، لوگوں کو قرآن سکھانا، یہ چاروں کے چاروں کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ چاروں کے چاروں کام کو کار نبوت کہا جائے گا۔ صرف تبلیغ کو کار نبوت کہنا، نبی والا کام کہنا یہ غلط ہے۔ ایک چیز کو لے کر کے، چار میں سے ایک حصے کو لے کر کے اسے کار نبوت کہنا غلط ہے۔ یہ بھی نبی والا کام ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم دینا مکاتب میں، مدارس میں، یہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ اور کتابیں لکھ کر کے امت کو سمجھانا یہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ تصوف، قرآن خانقاہوں میں بیٹھ کر جو اللہ والے لوگوں کی اصلاح کے، دلوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں وہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کار نبوت میں اس میں کار نبوت شمار کیا گیا ہے، کار نبوت کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔